بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حق کی تلاش میں اصفہان سے شام پہنچے، موصل پہنچے، نسیبین پہنچے، اموریہ پہنچے، مدینہ منورہ پہنچے اور آخر کار نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر ایمان و اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ بچپن کی یاد۔ جی، ایک چھوٹا مگر بڑا پیارا گاؤں ہے۔ یہ اصفہان کے علاقے میں ہے۔ میں اسی گاؤں میں پیدا ہوا۔ ماں باپ نے میرا نام مابا رکھا اور بڑے لاڈ پیار سے میری پرورش کی۔ میرے والد بوزخ شان جی کے بڑے مشہور زمیندار تھے۔ ہم لوگ مجوسی تھے اور آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ابا کو مجھ سے بڑی ہی محبت تھی۔ دم بھر کے لیے نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ہر وقت کنواری لڑکیوں کی طرح نگرانی فرماتے تھے اور کسی وقت گھر سے نہیں نکلنے دیتے تھے۔ جب کھیت پر دیکھ بھال کے لیے جاتے تو گھر میں تاکید کر جاتے کہ بیٹا باہر نہ جانا۔ ہمارے گھر میں ایک آتش کدہ تھا جس میں ہر وقت آگ جلا کرتی تھی۔ مجھے شروع ہی سے مذہبی کاموں سے بڑی دلچسپی تھی۔ ہم لوگ چونکہ آتش پرست تھے اور آگ جلانا ہی ہماری عبادت تھی، اس لیے میں ہر وقت اسی عبادت میں لگا رہتا۔ ہمارے یہاں جو مذہبی لوگ آگ جلانے کے کام پر مقرر ہوتے تھے ان کو قطن کہا جاتا تھا۔ ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ آتش کدہ میں ہر وقت آگ جلائے رکھیں اور کسی وقت بھی آگ نہ بجھنے دیں۔ میں بھی چونکہ ہر وقت آگ جلانے میں لگا رہتا تھا اس لیے گھر کا قطن بن گیا۔ اب میرا ایک ہی محبوب مشغلہ تھا کہ ہر وقت آگ بھڑکاتا رہوں اور گھڑی بھر کے لیے بجھنے نہ دوں۔ اسی طرح زندگی کے دن گزرتے رہے اور میں بے فکری کے ساتھ اپنے کاموں میں مگن بچپن کے شب و روز بتاتا رہا۔ ایک دن کی بات کہ گھر میں کچھ مرمت کا کام تھا۔ ابا نے مزدور لگا رکھے تھے۔ مجھ سے بولے، بیٹا آج مجھے گھر میں یہ سب مرمت کرانا ہے، تم ایسا کرو کہ کھیت پر ہو آؤ، اور مجھے کھیت کا سارا کام جو اس دن کرنا تھا سمجھا کر رخصت کر دیا۔ لیکن ابا نے سخت تاکید فرمائی کہ بیٹا شام ہوتے ہی گھر لوٹ آنا، ورنہ مجھے بڑی فکر رہے گی تمہاری۔ حق کی پہلی جھلک۔ میں خوش خوش چاروں طرف دیکھتا ہوا کھیت کے راستے پر چلا جا رہا تھا اور ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اس لیے کہ گھر سے نکلنے کا موقع ہی بہت کم ملتا تھا۔ راستے میں ایک بہت بڑی خوبصورت عمارت تھی۔ یہ عیسائیوں کا عبادت خانہ تھا۔ میں قریب پہنچا تو کانوں میں آوازیں آئیں۔ بہت سے لوگ مل کر بڑے جذبے کے ساتھ اونچی آواز میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ آوازیں اتنی خوبصورت تھیں کہ بے اختیار دل کھنچ رہا تھا۔ مذہبی کاموں سے تو مجھے لگاؤ رہتا ہی تھا۔ میں وہیں رک گیا اور پھر شوق میں اندر بڑھا چلا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نورانی چہروں والے کچھ لوگ صف باندھے کھڑے ہیں اور کسی اندیکھے اللہ کے گن گا رہے ہیں۔ مجھے ان کی یہ عبادت بہت ہی پسند آئی اور میں اس کو دیکھنے میں ایسا کھویا کہ کھیت کا آنا جانا سب بھول گیا۔ شام تک وہیں رہا اور مجھے خود بخود ان کے مذہب سے دلچسپی ہونے لگی۔ میرے دل نے کہا، پیدا کرنے والے کی قسم، ان کا مذہب ہمارے مذہب سے بہت اچھا ہے۔ اب میں نے ان لوگوں سے گفتگو کی اور دل کی بات زبان پر لے آیا۔ میں نے کہا، مجھے آپ لوگوں کے مذہب سے دلچسپی ہوتی جا رہی ہے اور خاص طور پر یہ آپ لوگوں کی نماز تو مجھے بہت ہی پسند آئی۔ آپ یہ بتائیے نا کہ اس مذہب کا مرکز کہاں ہے؟ عیسائیوں نے جواب دیا، شام میں، اور وہ میری باتوں سے بہت ہی خوش ہوئے۔ میں کچھ دیر ان سے بات چیت کرنے کے بعد گھر لوٹ آیا۔ شام ہو چکی تھی، رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ ابا جان میری فکر میں بے چین ٹہل رہے تھے اور چاروں طرف میری تلاش میں آدمی بھی بھیج دیے تھے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھتے ہی مجھے چپٹا لیا اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو رواں ہو گئے۔ بار بار میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے اور کہتے، بیٹا تم اتنی دیر کہاں رہے؟ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شام سے پہلے گھر آ جانا، اور تم نے اتنی دیر کر دی۔ تم نے سوچا نہیں کہ باپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی؟ تمہاری فکر میں گھر کا کام بھی نہیں ہو سکا اور پریشانی ہمیں الگ ہوئی۔
میں نے دیکھا کہ باپ کی آنکھوں میں پیار کے آنسو تھے۔ باپ دادا کے مذہب سے بیزاری۔ میں آج کسی اور ہی دھن میں تھا۔ بن دیکھے اللہ کی عبادت کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ میں نے حق کے جوش میں ابا کو دن بھر کی رودات سنانا شروع کر دی۔ ابا، کھیت کے راستے میں جو ایک خوبصورت سی عمارت ہے نا، میں وہاں سے گزرا تو مجھے کچھ پڑھنے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں رک گیا۔ اس میں بڑی کشش تھی ابا، اور میں شوق میں اندر چلا گیا۔ عیسائی لوگ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور اس جذبے کے ساتھ اپنے اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ میرا دل بے اختیار کھنچنے لگا، اور میں شوق میں ایسا کھویا کہ ابا کھیت کا کام کاج سب بھول گیا، اور سورج ڈوبنے تک میں وہیں ان کی یہ عبادت دیکھتا آ رہا۔ ابا، یہ نورانی چہرے والے کچھ لوگ اس انداز سے اپنے اندھے کے خدا کے گن گا رہے تھے کہ میری روح جھوم اٹھی، اور میرے دل نے گواہی دی کہ یہی سچا دین ہے اور عبادت کا یہی طریقہ بہترین طریقہ ہے۔ ابا نے کہا، نہیں بیٹا، مذہب تو بس وہی سچا ہے جو ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے۔ ان کے مذہب میں کیا رکھا ہے؟ تم اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہی خدا کی پوجا کیا کرو۔ ہمارا مذہب ان عیسائیوں کے مذہب سے کہیں اچھا ہے۔ میں نے بڑی سادگی اور جوش میں جواب دیا، نہیں ابا، ان عیسائیوں کا مذہب تو بہت ہی اچھا ہے، ایک خدا کی عبادت۔ ابا، عبادت کا یہی طریقہ صحیح ہے، اور یہ ہرگز صحیح نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت میں کسی اور چیز کو شریک کریں۔ ابا، میں تو اب ہرگز آگ کی پوجا نہیں کروں گا، بس ایک ہی بن دیکھے خدا کے گن گاؤں گا اور اسی کی خوشی کے کام کروں گا۔ اللہ کی قسم، عیسائیوں کا دین ہمارے دین سے بہت بہتر ہے ابا۔ میری یہ باتیں سن کر ابا کو بڑی فکر ہوئی کہ کہیں بچہ مذہب نہ بدل ڈالے اور عیسائی نہ ہو جائے۔ بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ میں باپ دادا کا مذہب چھوڑ دوں؟ باقی آئندہ قسط نمبر 2، حق کی خاطر پہلی آزمائش۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔